نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن راغب عن سنتي فليس مني. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے۔ وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ عز و جل نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ مجلس میں نے نکاح کے حوالہ سے چند ایک گزارشات آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کی تھی۔ اسی ضمن میں چند ایک گزارشات مزید آج بما توفیق الا باللہ آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنے کی جستجو کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جو بندہ نکاح کرتا ہے اس کا آدھا ایمان اس کے پاس آ جاتا ہے، باقی آدھے ایمان کی وہ فکر کرے۔ تو میں نے غالباً یہی ترغیب دی تھی ورثاء کو، ماں باپ کو، ایسے لوگوں کو کہ جن کے ماتحت کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نکاح ابھی ہونے والا ہے، کہ ان کے حالوں پہ رحم کرتے ہوئے ان ٹائم بر وقت ان کی شادیاں کر دی جائیں۔ وہ بیٹے ہوں، خواہ بیٹیاں ہوں، یا بہن بھائی ہوں، یا دیگر کچھ کفالت میں لوگ ہوں۔ اس بات کو وہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ فرمان ہے کہ جو بندہ نکاح کرتا ہے 100 میں سے 50% ایمان اس کے پاس پہنچ چکا ہے، باقی 50% کی وہ فکر کرے۔ تو اگر میرے پاس بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا بیٹے بیٹیاں ہیں تو وہ سن بلوغت کو پہنچ چکی ہیں، میرے پاس شرعی عذر نہیں رہا، جس کو عذر کہتے ہیں یہ خود ساختہ، یہ چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے سٹیٹس نہیں مل رہا، برادری کا مسئلہ ہے، ہمارا ہم پلہ رشتہ نہیں مل رہا، یہ ساری کی ساری جو غیر شرعی ایک سوچے ہیں اور عذر ہیں۔ شرعی عذر ہے، شرعی عذر نہیں، اور میرے بیٹے بیٹیاں میرے گھر کے اندر کموارے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں؟ کیا ان کے پاس آدھا ایمان موجود ہے؟ ان کے پاس ایمان تو ہے لیکن ان کو 100% ایمان کی فکر کرنی پڑتی، 100%۔ جو ہی اللہ کا نام لے کے ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے تو پھر 50% ان کو اپنی ایمان کی فکر کرنی پڑتی، 50% ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ کوئی اگر باہر نکلتا ہے یا جہاں کہیں بھی ہے، اس کی نظر میل ہے تو اس کی نظر کسی فی میل پہ پڑ جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس عورت کی محبت، اس کے خیالات، اس کا چہرہ، اس کی ہائٹ باڈی، اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا اس کے دل کے اندر گھر کر جاتا ہے۔ خدا را اللہ کے نبی کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس غیر عورت کے خیالات اس کے دل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ گھر لوٹ جائے، گھر پہنچے اور اللہ کا نام لے کے جو اس نے اپنے لیے حلال کر رکھی ہے اس کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کر لے۔ نتیجتاً اللہ کے نبی گارنٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ جو محبت، جو خیالات اس غیر عورت کے اس کے دل کے اندر بیٹھ چکے ہوں گے واپس لوٹ جائیں گے۔ تو یہ میں سوال کیا کرتا ہوں کہ جس کے بعد گھر کے اندر یہ نعمت میسر نہیں، وہ کہاں جائے گا؟ اس عورت کے خیالات اپنے دل سے نکالنے کے لیے وہ کون سا ذریعہ اختیار کرے گا؟ اس کے پاس تو نعمت ہے ہی نہیں گھر میں۔
تو وہ باپ وہ مائیں اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے بیٹے گھر سے ڈھیلی کی بنیاد پہ نکلتے ہیں اور پبلک پوائنٹ میں جاتے ہیں اور بے پردگی کا عروج ہے، فحاشی و عریانی عام ہے، بلکہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، یقین مارے پوری دنیا کا گند اس کے اندر موجود ہے، پوری دنیا کا گند اس کے اندر موجود ہے۔ تو ڈیلی کی بنیاد پہ میرا جوان بیٹا کتنی عورتوں کو دیکھتا ہے اور کتنی عورتوں کے خیالات اس کے دل کے اندر گھر گھر جاتے ہیں، تو بتائیے اس کے پاس یہ نعمت ہے اللہ کے نبی نے جو تجویز پیش کی ہے وہ کہاں پہ جائے گا؟ معاشرے کے اندر بگاڑ، زنا و بدکاری عام کس لیے ہے؟ چونکہ ان کے پاس یہ نعمت میسر نہیں، بر وقت ہم ان کو یہ سہولت دیتے نہیں، نتیجتاً جو ان کے اوپر فطرت مسلط ہے شاید کہ ان کا اتنا قصور نہیں ہے۔ آپ اسی بات پہ اندازہ لگا لیں، اسلام کے اندر اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کی حد کیا ہے؟ 100 درہ ہے اور جلا وطنی ہے، اس کو محلے سے نکال دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے، لیکن جان سے مارنے کا حکم کس لیے؟ اس لیے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہیں۔ اور اگر کوئی شادی شدہ مرد و زن بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا۔ بڑے بازار میں پبلک پوائنٹ پہ لے کے آؤ، گڑھا کھودو، ان کو گاڑ دو، پھر مسلمانوں کی جماعت کو اکٹھا کرو، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی جماعت کو اکٹھا کرو، ان کے ہاتھوں میں پتھر تھماؤ، وہ بدکار اور بدکارہ جو شادی شدہ ہیں ان کے اوپر پتھر برسانا شروع کریں، تب تلک پتھر مارتے رہیں جب تلک اس کے جسم سے روح نکل نہیں جاتی، چونکہ یہ شادی شدہ ہے پھر بھی حرام سے باز نہیں آتا۔ تو یہی پہ اندازہ لگا لیں کہ جو کنوارا ہے اس کی حالت کم ہے، لیکن جو شادی شدہ ہے اللہ نے اس کو نعمت دے دی ہے، اب وہ یہ کام کرتا ہے اس کے اوپر حد کر دی جائے گی، قائم رجم کر دیا جائے گا اس کو۔ الغرض میری گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، اس وقت ہی اس دن بھی اس سابقہ مجلس کے اندر بھی یہ گزارش کی تھی کہ ان ٹائم بر وقت کوشش کریں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بیاہ دیں، ان کی شادیاں کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، آپ نے چند ایک نوجوانوں کو دیکھا، ان کو مخاطب کیا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جب تم سن بلوغت کو پہنچو فوراً شادی کر لو، فوراً نکاح کرو۔ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری نظروں کی حفاظت ہو جائے گی، وَأَغَضُّ لِلْبَصَرِ، تمہاری نظریں جھک جائیں گی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اللہ تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرے گی۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اگر تاخیر ہے، نکاح مؤخر ہو رہا ہے، استطاعت نہیں تو پھر روزوں کا اہتمام کرو، روزہ رکھنے سے تمہاری خواہشات تھمی رہیں گی، نکاح ہے یا روزہ ہے، یہ دونوں چیزیں اگر ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کے پاس میسر نہیں، سنِ بلوغت کو پہنچ چکے ہیں، اللہ کی قسم بہت بڑا رزق ہے ہم جو ان کی عزتوں کے اوپر لیے ہوئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا زیادہ مکرم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد ان کے باہم ایک میاں بیوی کے رشتے کو پسند کرتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ہم جب پیدا ہوئے تو کن کے ہاں؟ اپنے ماں باپ کے ہاں، وہ دونوں آپس میں کیا ہے؟ میاں بیوی ہیں۔ ہم ان کے ہاں پیدا ہوئے، میاں بیوی کے ہاں، تو ہمارے مزید بھائی بھی پیدا ہوئے، بہنیں بھی پیدا ہوئے۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے ہمارے ماں اور باپ کی وجہ سے نریال اور ددیال کے رشتے وجود میں آئے۔ دنیا کے اندر بھی اگر کوئی نسل چلتی ہے تو ایک میاں بیوی سے چلتی ہے۔ آپ دنیا سے اگر پیچھے چلے جائیں، جنت میں پہنچ جائیں کہ جب ہمارے ماں باپ کو اللہ نے تخلیق فرمایا تھا تو ان کے باہم آپس میں کون سا رشتہ وجود میں آیا تھا۔ اور مقام دیکھیں، مقام جنت کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرماتا ہے ہمارے باپ کو، پھر انہی میں سے ان کی زوجہ محترمہ کو نکالتا ہے۔ تو انسانیت کے اندر سب سے پہلا جو رشتہ وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور مکان کون سا تھا؟ جنت تھی۔ میاں بیوی کا رشتہ جنت میں وجود میں آیا، اور انسانیت میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ۔ اس کے بعد پھر ان کے ہاں اولادیں ہوئیں، بہن بھائیوں کے رشتے وجود میں آئے، والدین اور اولاد کا رشتہ وجود میں آیا، بھائی بھائی کا رشتہ، پھر مزید جب انسانیت چلی آگے تو پھر باقی سارے رشتے وجود میں آئے۔
تو سارے رشتوں کا مین بنیاد جو سبب ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. یہ قائم ہونا چاہیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کے باہم. ان کی شادیاں ہونی چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقین مانے اس قدر اس جوڑے کے اوپر راضی ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ وہ میاں بیوی جو قیام اللیل کے لیے بیدار ہوں، تہجد کے لیے اٹھیں، ان میں سے اگر ایک اٹھتا ہے اور میاں اٹھا ہے تو بیوی سوئی ہوئی ہے، وہ وضو کرتا ہے، اپنے وضو والے پانی کے ساتھ جب اپنی بیوی کے رخسار پر چھینٹے مار کے اٹھاتا ہے، اللہ عرش پر مسکرا دیتا ہے. اللہ اس جوڑے میں بڑا راضی ہوتا ہے. تو جب ہمارے بیٹے کے پاس وہ جوڑے کے لیے بیوی موجود نہیں، اللہ خالق و مالک کیسے راضی ہو اس کے اوپر؟ اس عمل سے وہ کس کو بیدار کرے گا؟ اس کے پاس تو ایمان بھی پورا نہیں، 100% ایمان کی اس نے فکر کرنی ہے. الغرض بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ جوڑا بڑا ہی پسند ہے، میاں بیوی کا رشتہ. اور اس کے اپوزٹ اگر دیکھیں تو ابلیس جو ہے وہ میاں بیوی کے رشتے سے سب سے زیادہ کڑ کھاتا ہے، چڑ کھاتا ہے، نفرت کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ میاں بیوی کا ایک رشتہ تھا جو وجود میں آنے کے بعد مجھے ذلیل کر کے جنت سے نکال دیا گیا، تو میاں بیوی کی وجہ سے میں نکلا ہوں. تو اس کی بنیادی دشمنی جو ہے میاں بیوی کے رشتے کی وجہ سے انسان کے ساتھ. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی خبر کے مطابق ڈیلی کی بنیاد پہ یہ سمندر کنارے اپنی مجلس قائم کرتا ہے ابلیس. سارے لوگ اس کے چیلے سامنے ہوتے ہیں، سوال کرتا ہے، رپورٹ لیتا ہے، تم نے کیا کیا؟ کہتا جی میں نے زنا کروا دیا. چلو ٹھیک ہے بیٹھو. تم نے کیا کیا؟ جھگڑا کروا دیا، قتل کروا دیا. نماز پڑھنے کے لیے نوجوان جا رہے تھے، میں نے راہ کو بھٹکا کے مسجد کے اندر داخل نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. وہ پیچھے ایک بیٹھا جواب دیتا ہے، کھڑا ہو کے کہتا جی میں نے بڑی کوشش کر کے، بڑی تگودو کر کے، بہترین گھر آباد تھا میاں بیوی کا، تو میں نے بڑی ایفرٹ کر کے ان کے باہم جھگڑا کروایا، آخر نتیجتاً ان کے باہم طلاق کروا دی. پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابلیس وہ جج اپنی مین کرسی سے اٹھتا ہے، فزیکلی چل کے اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے کہ تو نے جو کام کیا ہے سب سے اچھا کام کیا. ذرا اندازہ تو فرمائیں کہ میاں بیوی کے باہم اختلاف اور لڑائی جھگڑا طلاق سے کون راضی ہوتا ہے، کون ناراض ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ ایک میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو رہا ہے جو اللہ خالق و مالک کو سب سے زیادہ محبوب تھا، اور اتنا ہی زیادہ ابلیس راضی ہو رہا ہے، رحمان ناراض ہو رہا ہے. تو اس بات سے بھی ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہمیں جلد سے جلد شادیاں کرنی چاہیے اور کروانی چاہیے. اور جب پھر شادی ہو جائے تو یقین مانیں اس کو مزید چلانے کے لیے آخری دم تک کہ یہ اسی رشتے کے اندر مر جائیں، پھر جنت میں آئیں تو پھر یہی رشتہ دوبارہ ان کو پرووائڈ کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر طلاق کی اجازت دی ہے تو بڑی کراہت کے ساتھ دی. آپشن ہے، چونکہ اسلام امن پسند مذہب ہے. اگر امن خراب ہو رہا ہو، امن کی بقا نہ ہو، لاکھ کوشش کرنے کے باوجود پھر جا کر کے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام طلاق کا راستہ بتلاتے ہیں. ادروائز اس سے پہلے اس رشتے کی بقا کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاندوں کو، مردوں کو مخاطب کیا، مردوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے معاملہ میں خیر کی وصیت قبول کرو. مردوں یہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے. مراد کیا ہے؟ جب ڈنڈا اٹھاؤ گے، کتاب و سنت کے راستے سے ہٹ جاؤ گے تو ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر کہ تمہارے وہاں طلاق واقع ہو جائے گی. تو یہاں سے عورت کے ٹوٹنے سے مراد طلاق ہے، وہ رشتہ باقی نہیں رہے گا جس کی بقا اللہ کو بڑی پسند ہے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے، ایک وہ میں نام نہیں لوں گا، میرے ایک دوست سے بڑی پرانی بات ہے، مجھ سے کہنے لگے شیخ صاحب مجھے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے. میں کہا جی حکم کریں. میں دوسری شادی کروانا چاہتا ہوں، تو مشورہ یہ ہے کروا لوں. میں نے کہا بٹ صاحب تھے وہ، میں نے کہا بٹ صاحب بات یہ ہے انتہائی مختصر کہ اگر آپ معاشرے میں مثال اچھی قائم کر سکتے ہیں، اگر آپ معاشرے میں دوسری شادی کرنے کے بعد اچھی مثال قائم کر سکتے ہیں تو جو کل کروانی ہے ابھی کروا لیں. میرے لیے حکم کریں، میں آپ کی کیا حل کر سکتا ہوں. اگر آپ نے شادی کروانے کے بعد مسائل بری قائم کرنی ہے تو وہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے. اب مزید کی ضرورت
نہیں ہے۔ اچھی اور بری مثال سے کیا مراد تھی میری؟ اچھی مثال کے دوسری شادی کروائی کہ لوگ مثالیں دیں، یار فلاں بندہ دیکھو دوسری شادی کروائی ہے، کیا ہی بات ہے، دونوں کے حقوق بڑے اچھے سے ادا کر رہا ہے۔ پہلے وہ تھوڑا اپنے آپ کو ہائپر کر لیتا تھا، آپ اللہ کی رضا کے لیے جھک گیا ہے، اب اس نے بڑی ساری خواہشات کو ختم کر دیا ہے، دونوں فیملیز کو لے کے چل رہا ہے، کیا ہی بات ہے۔ اچھی مسائل کام کرنی ہے تو جو کل کرنی ہے آج کر لو۔ اور اگر شادی کروانے کے بعد تم نے پہلی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، اس کی ٹائم کے ساتھ، اس کی جسمانی حقوق کے ساتھ، اس کی مال کے ساتھ جو تم اس کو آلریڈی دے رہے ہو، گھر کا خرچہ دے رہے ہو، اس کو جوتا کپڑا پہننے کے لیے، کھانے پینے کے لیے مہیا کر رہے ہو، رہنے سہنے کے لیے گھر دیا ہوا ہے، اگر دوسری شادی کرنے کے بعد تم نے پہلی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، قطعاً نہ کرنا۔ یہ گندی اور گھٹیا مسالے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہیں، اب مزید کی ضرورت نہیں ہے۔ یا پھر تم شادی کرنے کے بعد جو تمہارے نکاح کے اندر آئے، اور یقین مانے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیکنڈ وائف ہوتی ہے، پہلی بیوی کے ہونے کے باوجود بھی آپ کو اگر قبول کر لیتی ہے تو یقین مانے وہ دنیا کے اندر بہت بڑی ولیہ ہے، وہ تو ولیہ عورت ہے۔ کہ معاشرہ کس قدر عجیب ہے ہمارے پاکستان کا کہ دوسری شادی کو پاپ اور گناہ سمجھا جاتا ہے۔ کوئی شادی کروا لے نا دوسری تو خواتین پتہ کیا بات ہے، ہم تو اس کو بڑا شریف سمجھتے تھے، بھائی اب اس نے بدماشی کی ہے، وہ کسی عورت کو بھگا کر لے گیا ہے، یا اللہ معاف فرمائے وہ بدکاری کرتا ہوا پکڑا گیا ہے۔ عجیب بات ہے، اتنا معیوب ہونے کے باوجود بھی ہمارے معاشرے کے اندر سیکنڈ میرج، پھر بھی اگر کوئی عورت پہلے اس مرد کو قبول کرتی ہے کہ جس کے نکاح کے اندر پہلے سے بیوی موجود ہے اور وہ حیات ہے، زندہ ہے، اور اس کے ساتھ رہتا بہتا ہے، رہتا بستا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ شادی کرتی ہے، تو اللہ کی قسم وہ بہت بڑی محسنہ ہے اس مرد کی کہ اس نے قبول کر لیا ہے بیوی ہونے کے باوجود بھی۔ تو پھر اگر شادی کروانے کے بعد دوسری بیوی کے ساتھ اگر زیادتی کرتا ہے، یا پہلی اگر مجبور کر دے، ایسا بھی ہوتا ہے، پہلی مجبور اگر کر دے کہ میں نہیں وسنا اینو چھڈ پہلا، تو اس وجہ سے دوسری بیوی کو طلاق دے دینا، اللہ کی قسم ڈرنا چاہیے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، شاید کہ ایسی خواتین ہوں گی اور ایسے مرد ہوں گے کہ جن کا گریبان پکڑ کے پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے گھسیٹ رہی ہوگی کہ یہ وہ بدبخت مرد اور انسان ہے کہ جس نے میرے ساتھ دوسری شادی کروائی تھی یا تیسری یا چوتھی کروائی تھی، پھر مجھے چھوڑ دیا تھا پہلی کو رکھنے کے لیے۔ تجھے پہلے شرم نہ آئی؟ تم نے کیوں کس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا؟ اپنی چند دہاڑے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک حوا کی بیٹی کی لائف اور زندگی برباد کیوں تو نے کی؟ شرعی عذر تمہارے پاس ہے، دے دو طلاق۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بڑی ساری وصیتیں مردوں کو کی کہ یار ڈھنگ ٹپاؤ پالیسی اختیار کرو، یہ ٹیڑھی پسری سے پیدا کی گئی ہے، درگزری سے کام لو، معاف کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو خواتین ہیں، یہ جو عورتیں ہیں، اللہ کی قسم یہ شیشے کی مانند ہیں کہ جس طرح تم شیشوں کی حفاظت کرتے ہو اس طرح تم عورتوں کی حفاظت کرو۔ الغرض بات کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رشتہ بڑا ہی محبوب ہے میاں بیوی کا، یہ جلد از جلد وجود میں آنا چاہیے، جب وجود میں آ جائے تو پھر اس کی حفاظت کرنا لازم ہے۔ کوشش کریں کہ جس عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے اسی نکاح کے اندر مرے، اور کل قیامت کے دہاڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب سرخرو کرے تو جنت کے اندر بھی یہی بیوی تمہارے نکاح کے اندر آئے، وہاں پر بھی اللہ خالق و مالک نے اسی رشتے کو وجود میں لانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے دے، ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما دے کہ نکاح جلدی کرنا چاہیے، جلدی کروانا چاہیے، اور نکاح کے بعد پھر اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی چیز کی ترغیب دی، اسی چیز کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اسوہ ہیں، حسنہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ انہی کے نقش قدم کو ہم اپنے ماتھے کا جھومر بنائیں۔ اللہ سے التجا ہے کائنات بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ ان کے حالوں پہ رحم فرمائے، ان کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بھی کسی بھی پریشانی، مصیبت، آزمائش، مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔
جو اس لمحے تک ایمان کی حالت میں کوچ کر کے اللہ تعالیٰ ان کی آخری منزلوں کو آسان فرمائے، جو جی رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جان، مال، عزت و ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔